رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى أبد الآباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا اکرم الخلق مالی من اجوز به سواک عند حلول الحادث العممی. محمد تاج رسل اللہ قاتبتا، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ سال ماہ ربیع الاول شریف کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات میں نور کی جلوہ گری ہے. آپ کا میلاد میلاد النور ہے. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں آپ کی دنیا میں آمد کو
نور کی آمد سے تعبیر کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور آئی روشن کتاب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، نور کی آمد، علم کی آمد، حکمت کی آمد، صدق و صفا کا ظہور اور معرفت خداوندی اور جود و سخا کا ظہور ہے۔ جس گھڑی آپ دنیا میں تشریف لائے، جتنا نور اس گھڑی کو ملا، اتنا نور ہزار صدیوں کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ آپ کی آمد شمس و قمر سے بڑھ کر نور کی جلوہ گری ہے۔ سورج چمکتا ہے، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، مگر اندھا پھر بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ سورج کی روشنی میں اندھے کو آنکھیں نہیں ملتی۔ چاند چمکتا ہے، اس کی چاندنی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، مگر اندھا پھر بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ جس میں اندھے کو بھی آنکھیں میسر آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی محفل میلاد میں یہ مضمون بیان کیا جو صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ پہ ذکر کیا۔ وہ محفل میلاد جس کی صدارت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کی گفتگو کر رہے تھے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے روایت کر رہے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط کے مطابق سارے راویوں کو جانچ پرکھ کے چین آف اتھارٹیز کو دیکھ کر اپنی شرائط کے مطابق تحقیق کر کے اپنی کتاب میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو نور ہے اس کا تعارف یوں کروا رہے تھے ارانا الہدی بعد الامام فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ گفتگو سنی، یہ نعت شریف سنی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے میری سچی شانیں بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بھی غلط بات نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے ارانا الہدی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شان والے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دکھائی۔ کب؟ بعد الامام، جبکہ ان کے ہدایت دکھانے سے پہلے ہم نبی نہ تھے، ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ اگر ہمیں نظر آیا ہے تو ان کی آمد سے نظر آیا ہے، ان کی روشنی میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ سورج چمکا تو نظر نہیں آیا، چاند چمکا تو نظر نہیں آیا، اور طیبہ کے چاند چمکے ہیں تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عام انوار جیسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ نور
10 معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ لفظ نور جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یہ ان معنی میں سب سے ممتاز معنی ہے۔ اس واسطے کہ قرآن کہتا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا۔ قمر کو، چاند کو بھی رب نے نور کہا، لیکن چاند آج تک اپنی چاندنی کسی ایک سینے میں بھی نہیں پہنچا سکا۔ چاند سے افلاک روشن ہوئے، آفاق روشن ہوئے، لیکن بالی کے چاند سے آفاق بھی روشن ہوئے، اشاق بھی روشن ہوئے۔ یہ وہ روشنی ہے کہ جس نے سینوں کو اندھیرے دور کیے اور آنکھیں جو صحیح ہونے کے باوجود نہ بھی نہ تھی۔ صحابہ کی آنکھیں تو تھی اور کہتے ہیں ہم اندھے تھے۔ ارانا الہدی بعد العمی، آنکھیں تھی ہماری مگر ہمیں حق نظر نہیں آتا تھا۔ اگر حق دکھایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نے دکھایا ہے۔ ارانا الہدی بعد العمی، ہم نابینا لوگوں کو اگر سرما ملا ہے نور کا تو ان کے چہرے سے ملا ہے۔ یہ اختیار بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کہتے ہیں فقلوبنا، پس ہمارے دل بھی موقنات، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، وہاں نہیں ہمیں محض گمان نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے۔ اگلی بات ہمارے دلوں میں درجہ یقین پر پہنچی ہوئی ہے کہ جن سے ہماری آنکھوں میں نور لگا تو ہمیں اتنا کچھ نظر آیا، ان کو خود کہاں تک نظر آتا ہوگا اور کہاں تک جانتے ہیں۔ کہتے ہیں قلوبنا، بس ہمارے دل بھی موقنات، اس بات کا یقین رکھتے ہیں ان ما قال واقع، یہ کل کی خبر دے وہ بھی سچی ہے، پرسوں کی دے وہ بھی سچی ہے، اگلی صدی کی دے وہ بھی سچی ہے، 15ویں صدی کی دے وہ بھی سچی ہے، 20ویں صدی کی دے وہ بھی سچی ہے، یہ قیامت کی دے وہ بھی سچی ہے، قیامت کے بعد کی دے وہ بھی سچی ہے۔ اس واسطے انہیں سب کچھ اپنے نور کی چمک میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کی آمد کا تذکرہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ہم نابینا تھے، یہ آئے تو ہمیں آنکھیں مل گئی اور ہمارے دلوں کو یہ یقین ہو گیا کہ انہیں رب ذوالجلال نے جو نور عطا کیا ہے اس چمک سے ان ما قال واقع، یہ جو بھی کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان کی زبان کے الفاظ کی اللہ کے دربار میں ویلیو اتنی ہے، ان کی زبان سے نکلے تو پورا ہو کے ہی رہتا ہے۔ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ مضمون بھی یہاں سے ماخوذ ہے ان اشعار سے۔ اور دوسرا ان ما قال واقع، کہ ہمارے سامنے کل بھی چھپا ہے، پرسوں بھی چھپا ہے، فیوچر کی ساری سینچری چھپی ہوئی ہے، مگر ان کے سامنے سب حاضر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جیسے بتا رہے ہیں ایسے ہی قیامت تک لوگوں کے سامنے آتا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اپنے نور کی وضاحت کی۔ میں آج کی اس محفل میں صرف وہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی سند اور ٹیکسٹ چین اتھارٹی، جو حدیث میں دو چیز ہوتی ہیں، ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ سند حدیث کا سہارا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث مضبوط کتنی ہے، اور حدیث کے پھر اپنے الفاظ ہیں۔ تو جو سند میں آپ کے سامنے حدیث کی پڑھ رہا ہوں، امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہی نہیں بلکہ دادا استاد ہیں، اتنے بڑے امام عبدالرزاق، انہوں نے یہ حدیث حضرت امام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام معمر نے یہ حدیث امام محمد بن منقدر سے روایت کی۔ امام محمد بن منقدر نے یہ حدیث حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے سن کے نہیں
خود زبان رسالت علیہ السلام سے سن کر لوگوں کو بیان کی۔ تو چونکہ امام عبدالرزاق تو مدون ہیں حدیث، انہوں نے کتاب اپنی مکمل کی، ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا فاصلہ تھا، جو درمیان میں رجال سند تھے ان کے میں نے نام آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں سے ہر ایک ہی زمانے کا امام تھا۔ اتنے مستند لوگوں سے یہ حدیث امام عبدالرزاق تک پہنچی کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، انہوں نے سوال کیا تو محبوب نے جواب دیا، ہمارے لیے دروازے کھلے، اگر وہ سوال نہ کرتے تو کیسے ہم تک علم پہنچتا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا سوال تھا؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، میں نے سوال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آج یہ بتائیں کہ رب نے جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے کون سی شے بنائی تھی؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ سوال بڑا کمپریہنسو سوال اور اہم سوال ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ جہاں تم مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ سکتے ہو، وہاں تم مجھ سے غیب کی باتیں بھی پوچھ سکتے ہو، کائنات کی چھپی ہوئی امور کا بھی، ان چیزوں کا تم سوال کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صرف روزے کا مسئلہ تو بتا دے، نماز کا طریقہ تو سمجھا دے اور کائنات کے حقائق ان کی خبر نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب بھی دیا، اور جواب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ تم نے مجھ سے اچھا سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس میں جواب تو یہاں تک ہے، نور کے لفظ سے سرکار نے جو ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کسی کو یہ حوصلہ نہیں تھا کہ سوال کر سکے۔ وہ جو روب تاری تھا اور آداب ماننے تھے، یہاں تک حدیث میں کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ پسند تھا کہ کسی دیہات سے کوئی بندہ آ جائے، وہ پوچھتا رہے ہم بھی سنتے رہے، کیونکہ اس کو پر اتنی پابندی نہیں ہوگی جتنی ہم پہ پابندی ہے۔ وہ نیا نیا آئے گا، دیہاتی ہوگا، بدو ہوگا، اس پر اتنا مواخذہ نہیں ہوگا، ہم تو پاس رہتے ہیں، ہمارے لحاظ سے زیادہ پھر مواخذہ ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ نہیں پوچھنا تھا، یہ کیوں پوچھا۔ کوئی سادہ سا بندہ آ جائے دیہاتی، وہ پوچھے تو ہم بھی سنتے رہے۔ اور یہاں ایسے کئی واقعات ہیں جب وہ حضرت ذوالجلال والی حدیث بخاری شریف میں، تو وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعہ میں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی موجود تھا کہ جو عموماً سوال کر لیتے تھے۔ جب نماز کی رکعتوں کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سامنے آئی تو نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذوالجلال بول پڑے، انہوں نے سوال کر لیا۔ حالانکہ زیرت سب سے تو یہ دونوں بڑے ہیں، سمجھدار بھی سب سے بڑے ہیں، ذمہ دار بھی سب سے زیادہ ہے، مگر انہیں سوال کرنے کا حوصلہ نہیں پڑا اور ایک عام بندے نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعتیں بڑھ گئی ہیں یا وہ دیگر معاملہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک سوال فوراً کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، سوال کرنے سے پہلے کافی سوچتے تھے اور پھر سوال کرتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام یوں بھی جواب دے سکتے تھے، ہوا نوری، جابر وہ میرا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔
یہ بھی ہو سکتا تھا ہوا نور نبی اللہ، وہ رب کے نبی کا نور ہے جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں ہوا نور نبی کا جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ ہے حوصلہ افزائی سوال کے جواب کہ سرکار نے اپنے آپ کو جابر کا نبی کہہ کے ذکر کیا، جہاں صف میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ موجود ہیں، سرکار فرماتے ہیں جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو اپنے آپ کو سرکار یہ فرمائے کہ تیرا نبی یہ امتی کی معراج ہے، تو سرکار نے حوصلہ دیا کہ جابر تم نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارے نبی، سب سے بالا والا ہمارے نبی، ایک کہ ہمارے ہم کہیں اپنی زبان سے کہ وہ میرے نبی، ایک یہ ہے کہ سرکار خود فرمائے کہ میں تیرا نبی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے وقت میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال کیا ہوا نور نبی کا جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے گفتگو شروع ہو گئی، سوال کا جواب تو آ گیا ہے، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جیسے کوئی 100 مانگے تو کروڑ دے دیتے ہیں، طلب سے سوا دیتے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے صرف اتنا پوچھا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ کسے پیدا کیا، تیسرے پہ کسے پیدا کیا، چوتھے پہ کسے پیدا کیا، پانچویں پہ کسے پیدا کیا، چھٹے نمبر پہ کسے پیدا کیا، ساتویں پہ کسے پیدا کیا، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے کروڑ ہا چیزوں کی تقریب میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان فرما دی۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک بطہ والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ اس انداز میں علم کا سیلاب آیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، پھر رب ذوالجلال نے میرا نور پیدا کر کے ہر خیر اس سے پیدا کی، ہر اچھی چیز، اور ہر شے کو اس کے بعد پیدا کیا۔ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، ایک رب تھا اور دوسرا میرا نور تھا۔ رب خالق، میرا نور مخلوق۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کر دیا، پھر فرمایا خلقہ اقامہ من مقام القرب 12,000 سنة۔ جب رب ذوالجلال نے میرا نور پیدا کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے میرے نور کو اپنے سامنے مقام قرب میں 12,000 سال تک قیام کروایا۔ رب کا تو ایک جلوہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، ایک تجلی اللہ کی مل جائے، 12,000 سال تک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے سامنے مقام قرب میں قیام کرتا رہا۔ ابھی نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ حور و غلمان تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی تسبیح کرنے والی ساری مخلوق بعد میں تھی، میرے محبوب کا نور پہلے ہی رب کے دربار میں قیام کر رہا تھا۔ 12,000 سال تک جب نور نے قیام کیا مقام قرب میں، ثم جعلہ 4 اقسام، اللہ نے پھر اس کی 4 قسمیں بنائی۔ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم۔ رب ذوالجلال نے 12,000 سال جب اس نور کو گزر گئے مقام قرب میں، ایک قسم سے 4 حصے بنا کر ایک قسم سے رب ذوالجلال نے عرش کو پیدا کیا، اور دوسری قسم سے رب ذوالجلال نے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسری قسم سے اللہ نے عرش اٹھانے والے فرشتے
اور کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتے پیدا فرمائے۔ مطلقاً فرشتوں کی تخلیق کا درجہ بھی کافی بعد میں ہے۔ یہ جو عرش اٹھانے والے خاص فرشتے ہیں اور کرسی پہ معمول فرشتے، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے پیدا کیا تو بتا دیا کہ سب سے پہلے میرا نور، اس کے بعد عرش، پھر کرسی، اور پھر عرش اٹھانے والے فرشتے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تقریر سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ رب ذوالجلال اور عرش کا تعلق یہ ایسا نہیں ہے جس راج کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ رب عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ عرش نہیں تھا، رب پھر بھی تھا۔ عرش مخلوق ہے، رب خالق ہے۔ عرش محیط نہیں ہے اللہ کا، چونکہ عرش ایک جسم ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تقریر سے یہ نقطہ توحید جس پر ہم اہل سنت و جماعت آج بھی موجود ہیں کہ عرش اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ضرور ہے۔ ثم استوى علی العرش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ مستقر ہے عرش پر۔ اگر اللہ کو عرش پر مستقر قرار والا مانا جائے تو پھر تو جہت بن جائے گی۔ پھر ایک بندہ جو ایک کرافٹ پہ ہے ہوائی جہاز پہ وہ تو غوث بن جائے، اور جو زمین پہ ہو وہ عام بندہ ہو، کیونکہ وہ تو کافی اونچا چلا گیا، اللہ کے قرب میں چلا گیا۔ اس بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، کہ رب کا استوا جو ہے اس سے جو مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا معنی ہم نہیں کر سکتے کہ جس سے اللہ کے بارے میں جسم کا وام پڑے۔ اللہ کا عرش سے وہ تعلق نہیں ہے جو جسم کا کسی تخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے برا و برا ہے۔ اللہ نے عرش پیدا کیا، اللہ پہلے بھی تھا، پھر کرسی، اس کے بعد فرشتے، پھر ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحکم 12,000 سنہ۔ رب ذوالجلال نے جو چوتھا حصہ تھا اس کو پھر ایک قیام کروایا۔ کہاں؟ مقام حکم میں 5-6 گھنٹے کا قیام نہیں، 12,000 سال تک میرے آقا علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے مقام محبت میں قیام کرتا رہا، اور اللہ کے جلوے اس نور پہ مزید برستے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جعل 4 اقسام، پھر اس نور کے رب نے 4 قسمیں بنائی۔ پھر کیا بنا؟ فخلق القلم من قسم، ایک قسم سے رب نے قلم کو پیدا کیا، واللوح من قسم، دوسری قسم سے رب نے لوح کو پیدا کیا، والجنت من قسم، تیسری قسم سے رب نے جنت کو پیدا کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی خیرات ہے۔ عرش بھی، کرسی بھی، اس کو اٹھانے والے فرشتے بھی، پھر لوح بھی، قلم بھی، اور قلم کو جب رب نے پیدا کیا بخاری شریف میں ہے اللہ نے فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ۔ رب ذوالجلال قلم کو خطاب کر رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کے نور سے پیدا ہونے والے قلم کی بھی یہ شان ہے، اسے ما کانا کا بھی پتا تھا، ما یکون کا بھی پتا تھا، کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کیا ہے، قیامت تک اور بعد میں جو کچھ ہوگا وہ کیا ہے۔ قلم، لوح اور جنت۔ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، ہمارا جنت پہ ایمان ہے، جنت ظاہر نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے۔ یہ جیم اور 2 نون عربی زبان میں جہاں بھی اکٹھے آ جائے یہ چھپی ہوئی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے جنون عقل کو چھپا دیتا ہے، جیسے جنان دل کو کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے، جیسے جن وہ چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے بشر کی اپوزٹ ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے جو دکھائی دے، جن وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے۔ بشر کی یہ تعریف کہیں نہیں جو آج لوگوں نے کہا کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا ہو۔ امام غزالی کہتے ہیں جن بشر آپس میں متضاد ہے، جن وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، بشر وہ ہوتا ہے کہ جس کا نظر آنے والا وجود ہوتا ہے۔ اب آگے بشر مٹی کا بھی ہوتا ہے،
بشر نور کا بھی ہوتا ہے، ہم جیسے مٹی کے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن کہتا فتمثل لها بشرا سویا، وہ مکمل بشر تھے، ہیں نور کے مگر بشر کیوں ہے کہ ظاہر میں نظر آ رہے تھے۔ اس بنیاد پر لفظ بشر ان کا اطلاق ان پر ہو گیا۔ اب جنت چھپی ہوئی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے نور سے جنت کی تخلیق ہوئی۔ جنت کا حسن و جمال بڑا ہے، جنت کے حسن و جمال بے مثال ہے۔ جنت کیسی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت ایسی ہے کہ جیسی کانوں نے کبھی سنی نہیں، آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں چیز۔ سننا دیکھنا تو دور کی بات ہے، دل خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی خوبصورت ہے۔ تو جن کی حسن کی تجلی جنت میں ظاہر ہو تو دنیا حیران ہے، ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اپنے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جنت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس کی تخلیق ہوئی۔ حدیث کا مضمون لفظ نہ بھی یاد رہے، چند چیزیں سمجھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلا قیام کہاں ہوا؟ مقام قرب میں۔ کتنا تھا؟ 12,000 سال کا۔ کتنے حصے بنے؟ نور کے 4۔ دوسرا کام کہاں تھا؟ مقام حب میں۔ کتنا تھا؟ 12,000 سال کا۔ اس کے بعد جو نور کی تقسیم ہوئی تو کتنی قسمیں بنی؟ 4۔ یہ جو دوسرا تھا قیام، اس میں نور کی تقسیم سے کیا کیا بنا؟ قلم، لوح اور جنت۔ ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنة۔ پھر جو چوتھا حصہ تھا اللہ نے اس کو مزید قیام کروایا۔ کہاں کروایا؟ مقام خوف میں۔ کتنے سال تک؟ 12,000 سال تک۔ 12,000 سال تک رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقام خوف میں قیام کرتا رہا۔ ثم جعل اربعۃ اجزاء، پھر رب نے اس کے 4 حصے بنا دیے۔ پہلے حدیث میں لفظ اقسام کا ہے، یہاں اجزاء کا ہے۔ 4 حصے بنا دیے۔ اب اس سے کیا بنا؟ فخلق الملائکۃ من جزء، ایک جز سے رب نے سارے فرشتے بنائے۔ والشمس من جزء، دوسرے حصے سے رب نے سورج کو بنایا۔ والقمر والکواکب من جزء، تیسرے حصے سے رب نے چاند اور ستاروں کو بنا دیا۔ سورج، چاند، ستارے، یہ سارے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی ایک تجلی ہے، نور کی ایک کرن ہے۔ اس واسطے ملا علی قاری جمع الوسائل شرح شمائل میں کہتے ہیں، جب حضرت سیدنا جابر بن سمرہ، یہ تو جو پہلے جابر ہے یہ جابر بن عبداللہ، وہ جابر بن سمرہ وہ دیکھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان کا چاند بھی چمک رہا تھا اور مدینے کے چاند بھی چمک رہے تھے۔ کافی دیر تقابل کرتے رہے، کہنے لگے فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا میرے چاند تو آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جو صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا، اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری نے جمع المسائل میں لکھا کہ کیوں کہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگوں کو تو آخری حوالہ یہ ہے، کسی کو خوبصورت کہنا ہو یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو چاند ہے۔ انہوں نے کہا چاند سے میرے محبوب بہت زیادہ خوبصورت ہے، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی، سب سے زیادہ، کہیں زیادہ، چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو امام علی قاری نے اس کی وجہ بیان کی، کہتے ہیں وجہ یہ ہے نور القمر مختصر مستعار ونور وجہی ذاتی جلال فقوان ہو، کہتے ہیں چاند پرائے نور سے چمکتا ہے اور مدینے کے چاند اپنے نور سے چمکتے ہیں۔ وہ کسی کے نور سے چمکتا ہے تو یہ اپنے نور سے چمکتے ہیں۔ وہ بڑھتا ہے، بڑھ کے بڑھ جاتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بدر بنتا ہے، پھر گھٹ جاتا ہے، پھر گم ہو جاتا ہے، پھر اگلے مہینے جا کے پھر طلوع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مدینے کے چاند بڑھتے تو ہیں مگر گھٹتے نہیں ہیں۔ فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کی روشنی تیزی ہوتی جاتی ہے، تیزی ہوتی جاتی ہے، لا ينفك عنه، کبھی نور چہرے سے جدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یا
آسمان کا جو چاند ہے اس کو تو گرن لگ جاتا ہے، مگر مدینے کے چاند کی تاریخ میں کوئی گرن نہیں ہے، نہ لگا ہے نہ کبھی لگے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ما زیادت کمالات سوریت والمانویہ، اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے کمالات ہیں جو آسمان کے چاند میں موجود نہیں، مدینے کے چاند میں موجود ہیں۔ اس بنیاد پر اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے انداز میں آ کر یہ کہا، جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں ہے منعمو، ان کے کھانے جھوٹ سے ہے ایک نام سوکھتا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ حق میں نشان سوکھتا۔ لوگوں، جس کو تم سورج کہتے ہو اے دنیا کے تاج برو، جس کو تم سورج کہتے ہو اور چاند کہتے ہو، مجھ سے پوچھو ان کا تعارف کیا ہے؟ کہا یہ چاند تو میرے نبی علیہ السلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے، جن کی جلی ہوئی روٹی پہ دنیا کا گزارا ہو، ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دسترخوان سجا تھا، نور کی تقسیم ہو رہی تھی، یہ کسی دسترخوان کے مالک کے چہرے کو اس کی روٹی کے ساتھ تو تقابل نہیں کیا جاتا۔ کیا حیثیت ہے سورج کی میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کے سامنے؟ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، چاند چمک رہا تھا آسمان پر، میرے محبوب علیہ السلام نے صرف ایک بار انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑی کس طرف گرا، دوسرا اس طرف گرا۔ تو امام کہنے لگے چہرے کے نور کا وہ مقابلہ کیا کرے گا، وہ انگلی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حالانکہ انگلی تو اتنی حسین نہیں ہوتی، چہرہ حسین ہوتا ہے، جن کی انگلی سے نور نکلے اور چاند سے برکات نہ ہو اور سینے پہ چھائیاں پڑ جائیں، داغ پڑ جائیں، ان کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جو مقام خوف کے اندر نور کا قیام ہوا تو جیس سے فرشتے بنے جو نور ہے، اور سورج بنا اور چاند ستارے بنے۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12 سنة، پھر رب ذوالجلال نے چوتھے حصے کو ایک مزید کورس کروایا۔ مقام کا نام کیا؟ مقام رجا، امید کا مقام۔ سب سے پہلا مقام تھا مقام قرب، دوسرا تھا مقام خوف، تیسرا تھا مقام خوف، چوتھا تھا مقام رجا۔ چونکہ ایمان خوف اور رجا کی درمیانی حالت ہے۔ ایمان صرف خوف بھی نہیں اور صرف امید بھی نہیں، صرف خوف ہے تو پھر بندہ تو نا امید ہو جا کے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، صرف امید ہے کہ جنت ہے ہی میری، کسی کو کیسے ملے گی، تو وہ بے عمل ہو جائے گا، بد عمل ہو جائے گا۔ تو خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو پھر یہ قیام تھا نور کا مقام رجا میں، کتنا 12 سنة، 12,000 سال۔ جب 12,000 سال پورے ہو گئے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہے، ابھی زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے۔ 12,000 سال تک جب میرے آقا علیہ السلام کا نور مقام رجا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کام کرتا رہا، ثم جعل 4 حصہ، پھر رب نے اس کے 4 حصے بنا دیے۔ اب کیا بنا؟ فخلق العقل من جزء، ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا۔ بھلا کون تھی دنیا کی طاقت جو یہ باتیں بیان کر سکتی؟ کس کے پاس ایسے سورسز تھے جو یہ امور لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی؟ یہ نگاہ نبوت اور میرے آقا علیہ السلام کے نور کی عظمت ہے۔ اگر اس نو آنکھ دے غیب نہیں، دیدے سامنے سب کچھ بنایا گیا۔ تو سید عالم نور المجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بیان کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ ان کے نور کے سامنے سب کچھ بن رہا، سب سے پہلے آپ کا نور بنا اور اس کے بعد جو کچھ بنا آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، اور کون بیان کر سکتا تھا؟ تو فرمایا جابر یہ تیرے نبی کا نور ہے۔ ان کے سوال کو مستحقر قرار دیتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اگر سوال نہ ہوتا، محبوب جواب نہ دیتے، قیامت تک کی ٹیکنالوجی، رائٹ وزڈم، سارے سورسز فنا ہو جاتے، کبھی بھی اس حقیقت کو نہ پا سکتے جو زبان رسالت نے ایک جھلک میں کائنات کو عطا فرما دی ہے۔ نعرہ
پڑھ رہا ہوں تاکہ لذت بھی ملے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو محبوب کی زبان سے نکلے تھے، اگرچہ ہماری زبان اور ہے، ان کی زبان کا مقام کہیں بلند و بالا ہے، لیکن لفظ تو وہی ہے۔ کتنا علم ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، کتنا خدا کا فضل ہے، اور نور کا سفر کتنا لمبا ہے۔ ولادت سے پہلے جس نور کے اتنے تذکرے ہیں تو ولادت کے بعد پھر کتنے تذکرے ہوں گے؟ ولادت سے ذکر میلاد پر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ یہاں تو ولادت سے پہلے کا جو سفر نور ہے وہ زبان رسالت نے خود بیان کیا ہے، سند میں نے خود ذکر کر دی ہے، اس کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کی ولادت اس انداز سے ہوئی ہو جس انداز میں میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ نور کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، اس نور کی انداز دیکھو۔ اب یہ مقام رجا کے اندر نور کے 12,000 سال جب مکمل ہوئے تو پھر تقسیم ہوئی تو پہلی قسم عقل بنی۔ تو وہ بندہ کتنا ہی بے عقل ہوگا کہ جس کے دماغ میں جس کے اندر سرکار کے نور کی تجلی تو ہے اور وہ سرکار کے نور کا انکار کر رہا۔ عقل روشنی ہے، عقل نور ہے، عقل انسان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے وہ دور دور تک حقائق کو تلاش کر کے لے آتا ہے۔ عقل نے کتنی ایجادات کی، عقل کہاں تک ایڈوانس ہو گئی، عقل کی کتنی فتوحات ہے، عقل کی کتنی وسعت ہے۔ انسان پڑھتا جائے علوم کے سمندر کی جائے پھر بھی کہہ نہیں آتی اتنی وسعت۔ یہ عقل کو کہاں ملی؟ یہ 12 ربیع الاول شریف کی روشنی ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے نور کی تجلی ہے، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک تنویر ہے کہ اس وقت مقام رجا کے اندر 12,000 سال محبوب علیہ السلام کے نور کو لگ گئے تو پھر تقسیم میں 4 حصے بنے۔ تو وہ پہلا حصہ تھا عقل، فخلق العقل من قسم من جزء، ایک جز سے عقل کو پیدا کیا، والعلم والحکمت من جزء، دوسری سے علم و حکمت کو پیدا کیا، والعصمت والتوفیق من جزء، تیسری سے رب ذوالجلال نے علم و عصمت و توفیق کو پیدا کیا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنة، پھر جو چوتھا حصہ تھا رب نے اسے پھر قیام کروایا۔ کہاں پہ؟ مقام حیاء میں۔ کتنا؟ 12,000 سال تک۔ پہلا مقام مقام قرب، دوسرا مقام حب، تیسرا مقام خوف، چوتھا مقام رجا، پانچواں مقام حیاء۔ تو 12 ہر بار 12 ہی کیوں ہے؟ جب بھی قیام ہوا تو 12,000 سال کا، جب بھی قیام ہوا تو 12,000 سال کا، جب بھی حصے بنے تو 4 ہی بنے، اور جب مقام گنے تو 5 ہی بنے۔ پہلا مقام قرب، دوسرا مقام حب، تیسرا مقام خوف، چوتھا مقام رجا، پانچواں مقام حیاء۔ یہاں آ کے بات ختم ہوئی۔ تو یہ سارے معروف فگر جس پہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ تو ازل سے استعمال ہو رہے تھے۔ نہ ہم 12ویں کو بھولتے ہیں، نہ 4 یاد کو بھولتے ہیں، نہ 5 الفاظ کو بھولتے ہیں۔ یہ 5واں مقام جو مقام حیاء ہے، یہاں کیا ہوا؟ عجیب انداز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو بڑے پیار سے دیکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا نور کو پسینہ آ گیا۔ قطرے کتنے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1,24,000 قطرے ٹپکے، نور کو پسینہ آیا۔ اب آگے فیض مزید بڑھنے والا ہے۔ نور کو پسینہ آیا، 1,24,000 قطرے تھے۔ فَخَلَقَ اللَّهُ مِن كُلِّ قَطْرَةٍ رُوحَ النَّبِيِّ اور روح الرسول۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہر قطرے سے ایک یا تو نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ یعنی اس سے پہلے جسم کسی نبی کا تو کیا روح بھی نہیں تھی۔ مقام حیاء میں جب ہمارے آقا علیہ السلام کے 12,000 سال گزرے، 5 مقامات میں 12,000 سال گزر گئے، اب جا کر نور کو پسینہ آیا۔
تو اس سے ہر قطرے کا فیض کتنا ہے، کتنا فیض ہے میرے آقا علیہ السلام کے نور کا کہ کائنات میں جب بھی روشنی رہی کسی نہ کسی نبی کی شکل میں وہ نور میری سرکار کا تھا۔ امام بصیری نے اس لیے کہا انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنے زمانے میں تمہاری صفتوں کا ہی آئینہ بنا رہا، چہرہ ان کا تھا، صفتیں تمہاری تھیں، پیٹرن ان کے تھے، کمالات تمہارے نظر آتے تھے۔ امام بصیری کہہ رہے ہیں کیسے؟ کہتے جس طرح زمین پہ پانی کھڑا ہو، رات کا وقت ہو، آسمان پہ بادل نہ ہو، ستارے چمک رہے ہوں تو وہ پانی میں نظر آ جاتے ہیں، حالانکہ پانی میں ہوتے نہیں ہوتے آسمان پر ہیں۔ تو کہا محبوب اگرچہ تمہاری ولادت تو صدیوں بعد ہونی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ہر چہرے میں چمک تمہاری نظر آ رہی تھی، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ گیا نور کا۔ نور کو پسینہ آیا تو اس پسینے سے ایک ہر قطرے سے یا نبی کی روح بنی یا رسول کی روح بنی۔ پھر ثم تنفست ارواح الانبیاء۔ اب بہت سے دوستوں کو تعجب ہے کہ یہ کہاں سے باتیں آ گئی، اس لیے سند میں نے پہلے بیان کر دی، کتاب کا نام بیان کر دیا۔ حدیث کیونکہ میں غلام حافظ الحدیث ہوں تو اس لیے حدیث زبانی یاد کرتا ہوں۔ اب یہاں جس وقت ارواح انبیاء علیہ السلام کی اور رسول علیہ السلام کی پیدا ہو گئی تو پھر ثم تنفست ارواح الانبیاء، نبیوں کی ارواح نے سانس لی۔ فخلق اللہ ارواح الاولیاء والسعداء والشہداء والمطیعین الى یوم القیامہ۔ جب نبیوں کی روحوں نے سانس لی، ان کی سانس سے قیامت تک کے ولیوں کی روحیں پیدا ہو گئی، قیامت تک کے سعادت مندوں کی روحیں، شہیدوں کی روحیں، والمطیعین قیامت تک کے نمازیوں، حاجیوں، زکوٰۃ دینے والوں کی روحیں، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی روحوں کو رب ذوالجلال نے پیدا فرما دیا۔ کتنی روشنی ہے نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواحیں، ان کی سانس ابھی تک وجود کسی کا نہیں بنا، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، یہ پہلے کے جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہنچ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کی سمری بیان کر دی تاکہ لوگوں کو اس وقت جو سمجھا رہے تھے آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ خلاصہ ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں۔ پھر فرمایا سنو پھر جابر فالعرش من نوری والکرسی من نوری والقلم من نوری واللوح من نوری والشمس من نوری والقمر من نوری والجنت من نوری والروحانیون من نوری والکروبیون من نوری۔ جابر سن، عرش میرے نور سے، کرسی میرے نور سے، سورج میرے نور سے، چاند میرے نور سے، جنت میرے نور سے، اور جنت کی ساری نعمتیں میرے نور سے، روحانی فرشتے بھی میرے نور سے اور کروبی فرشتے بھی میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر اللہ نے 12,000 حجاب پیدا فرمائے۔ یہ چھٹی مرتبہ اس حدیث میں 12ویں کا ذکر آ گیا، مقام تو 5 ہے، چھٹی مرتبہ 12ویں کا ذکر آ گیا، اللہ نے 12,000 حجاب پیدا کر دیے۔ فَأَقَامَ اللَّهُ النُّورِ فِي كُلِّ حِجَابٍ 1000 سنة، ان 12,000 حجابات میں سے ہر حجاب میں رب نے میرے نور کو 1000 سال تک قیام کروایا۔ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول رہے نور ذرا ناپ دیجئے۔ یہ جو بھی ناصرف ہو رہی تھی ہے عمر 1000 لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ وہ کب سے دور چلا، کتنے ہزار سال گزر گئے، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے 5 مقام جن میں ہر میں 12,000 سال تک قیام ہوا، اس کے بعد اب 12,000 حجاب آ گئے، ہر حجاب کے اندر 1000 سال تک میرے آقا علیہ السلام کا نور رہا۔ کس
اس مقصد کے لیے فرمایا العبودیہ والسکینیہ والسکینہ والصبر والاطمینان، اللہ نے میرے نور کو عبودیت کے کورس کرائے، سکینہ کے کورس کرائے، صبر اور اطمینان کے کورس کرائے۔ اتنے ہزار سال تک میرے آقا علیہ السلام کے نور پر اللہ کا نور پڑتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہی پیدا کرتا تو دنیا میں آئے ہوتے، اتنا قیام کروایا، اتنا لمبا سفر، اور یہ صرف اس میں نہیں، اوروں میں بھی ہے۔ طبرانی کی موجب کبیر میں موجود ہے کہ جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی مدینہ شریف کی طرف، یہ جو سب سے دور جا کے جنگ لڑی ہمارے آقا علیہ السلام نے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو رستے میں ہی محفل بھی منعقد کر لی سرکار کی اجازت سے، تو اس میں کہہ رہے تھے وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ محبوب وہ نور جب جنت سے چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل ہوئے اپنے زمانے میں، تو حضرت عباس جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب داخل ہوئے، میں تو کہتا ہوں محبوب نارے خلیل میں آپ ہی داخل ہوئے، ورتا آپ وارد ہوئے نار خلیل، وہ آگ جو خلیل علیہ السلام کے لیے بنائی بھی تھی۔ کیسے آپ؟ جو زید تو وہ تھے مقتتمہ، پردے میں آپ تھے۔ کل لوگ حیران ہیں کہ نمرود نے اتنی زیادہ آگ جلائی۔ میں عراق میں اس جگہ پہ گیا حلہ کے قریب باسط کے اس میں، آج اس جگہ پہ سبزہ نہیں ہوتا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی گئی تھی، اتنی کہ آسمان کے قریب سے بھی کوئی اوپر بہت دور سے پرندہ گزرے تو جھلس کے گر پڑے۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو کہتے ہیں عباس اس محفل میلاد میں کہ محبوب لوگ حیران ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں تعجب کی کیا بات ہے، فی صلبہ انت کیف یحترق، جن کی پشت میں اتنا پاورفل نور ہو تو نار ان کا بگاڑ کیا سکتی ہے۔ اس طرح اس وقت نور اس مقام پہ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں انت لما ولدت، جب آپ کا میلاد ہوا صرف ہمارا گھر ہی روشن نہیں ہوا تھا، صرف شیب ابی طالب ہی روشن نہیں ہوئی تھی، صرف مکہ شریف کا شہر روشن نہیں ہوا تھا، صرف حجاز مقدس ہی روشن نہیں ہوا تھا، صرف ساری زمین ہی روشن نہیں ہوئی تھی۔ انت لما ولدت، جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، محبوب نور اتنا تھا ساری زمین بھی روشن ہو گئی تھی، سارا آسمان بھی روشن ہو گیا۔ تو یہ نور کی جلوہ گری۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 12,000 حجاب تھے، ہر حجاب میں میرے نور کو اللہ نے 1,000 سال تک رکھا۔ حکمتیں اس کی ہزاروں ہیں، قرآن و سنت کے مضامین سے سمجھ آتی ہے کہ رب ذوالجلال کی حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب جادوگروں کا مقابلہ کروانا تھا تو اللہ نے پہلے ان کو ریہرسل کروائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب تمہارا ڈنڈا سانپ بنے تو تم خود ہی ڈر گئے، تو پھر تو اچھا اثرات اچھے مرتب نہیں ہوں گے۔ پہلے دکھا دیا کہ ایسا ہو جائے گا۔ خالق کائنات کو ازل سے پتا تھا کہ پوری مخلوقات میں سے ایک ہی محبوب عرش پہ پہنچیں گے جنہیں میں نے اپنا دیدار کرانا ہے، اور میرے جلووں کا نظارہ یہ ہے کہ ایک جلوہ عرش سے جا کے دودھ پہ پڑے تو دودھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو محبوب کو پاس بلانا ہے، چلو ریزہ ریزہ نہ بھی ہوں، بے ہوشی ہو جائے تو پھر بھی وہ لذت تو نہیں رہے گی جو کچھ آپ دکھانے کے لیے بلائیں گے کہ جنہیں دکھانا وہی بھی ہوشی ہے۔ جہاں جبریل کہہ رہے تھے سدرہ پہ جا کے لو کن ملت اللہ ترک، تو اتنا انگلی کا یہ پورا، اس کو پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں، اگر اتنا بھی سدرہ سے میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا۔ کیوں جلوں گا؟ آگ لگ جائے گی؟ نہیں، کہتے اللہ کا نور مجھے جلا دے گا۔ اس آگ سے آگے نور کی تڑپ تجلی تیز بڑی ہے، میں ہوں نور، مگر میرا نور اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کو 1000 سال تک آپ کے نور کو سامنے رکھ کے رب کے نور برستے رہے، تاکہ جب عرش پہ دیدار کرنے جائیں تو پہلے عادت پڑی ہوئی ہو نور برداشت کرنے کی، جلوے برداشت کرنے کی۔ جب جبریل کہہ رہے تھے اگر
بارے میں جبریل کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم نہیں جاؤ گے تو میں پھر کیسے جاؤں گا. فرمایا حل لک من حاجہ، جبریل کام ہو تو بتاؤ تمہارا بھی کروا کے آ جاؤں گا. تو میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ جبریل تیرا نور اور ہے، میرا نور اور ہے. اور پھر ثابت ہوا کہ مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى، رب کو دیکھتے ہوئے آنکھ بھی نہیں جھپکی، بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے. آنکھ جھپکی نہیں رہے تھے، ٹک ٹکی لگا کے اطمینان کے ساتھ اللہ کا دیدار کر رہے تھے. اور ایسا نور کبھی ہے جبریل علیہ السلام کو اپنا بدن جل جانے کا کبھی یقین تھا کہ گیا تو جل جاؤں گا، لیکن ادھر میرے محبوب علیہ السلام جب واپس لوٹے تو بدن پہ جبہ بھی سلامت تھا، سر پہ امامہ بھی سلامت تھا. نور کی نسبت سے بھی آگے اتنا فیض مل چکا تھا لباس کو کہ وہ بھی ان جلووں کی تاب لا سکا. اور اس مقام سے یہ پتا چلا کہ آج نورانیت کے لحاظ سے جو انکار کرے اور بشریت کا لفظ اس لیے بولے نور کی نبی کے لیے، اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں مقابلہ کر رہا ہے. ایک طرف اس منکر نور کو کھڑا کیا جائے، پہاڑی کے ساتھ ہتھوڑا لے کر ایک ہتھوڑا پہاڑی کو مارا جائے، ایک اس کو مارا جائے، یہ چور چور ہو جائے گا، پہاڑی کو کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. ادھر اللہ کا جلوہ عرش سے چلا طور پہ پہنچا، طور تو عرش پہ نہیں گیا تھا، جلوہ طور پہ آیا تھا. تو جعلہ دکا، قرآن کہتا ہے اس نے تو طور کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا. جس رب کا ایک جلوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دے، اس رب کے کروڑ جلوے حضور دیکھیں اور بدن سارے میں وہ جلوے پڑے تو سرکار مسکراتے رہیں تو پھر ماننا پڑے گا طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، ٹائم تھوڑا حدیث ختم کر لوں، اس کی تشریحات تو بہت زیادہ ہے. اب یہاں پہنچ کر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جب رب نے میرا نور ظاہر کیا تو ساری زمین روشن. ابھی ولادت والا نئی ظہور سے پہلے کا تب اللہ نے میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا، ان سے حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچا. فرمایا میرا نور منتقل ہوتا تھا من طاہر الى طیب ومن طیب الى طاہر، طاہر سے طیب کی طرف، طیب سے طاہر کی طرف. اس کا معنی سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. سرکار فرماتے ہیں لم ازل انقا من اصواب الطیبین الى ارحام الطیبات، میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہے. میرا نور کہیں پلید جگہ پہ نہیں رہا. یہ بات بھی ایمان کا ایک لازمی باب ہے کہ جس نور کو رب نے اتنے مقدس مقامات پہ قیام کروایا پھر اس کو کسی مشرک پشت میں رکھ دیتا. سب سے زیادہ غلظت تو شرک کی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں لم ازل انقل من اسرار الطیبین الی ارحام الطیبات. دنیا میں جہاں جہاں جن پشتوں میں میرا نور رہا وہ بھی پشتیں پاک تھیں، اور جن رحموں میں میرا نور رہا وہ ساری مائیں بھی پاک تھیں. اس بنیاد پر بخاری شریف میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے وَعِزْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا. فرمایا پوری تاریخ انسانیت میں ہر عہد میں جو کامل ترین لوگ تھے رب نے میرا نور ان کے سپرد کیا تھا. ان کے ذریعے سے میرا نور آگے چلتا رہا یہاں تک کہ فرمایا میرا نور اللہ نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ظاہر کر دیا، جو خود فرما رہی تھی خرج منی نور اضاءت لی منہ اعناق الابل البصرى. میرے سے نور کا ظہور ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات بھی دیکھ لیے. اب ولادت سے پہلے کا میلاد یہ بیان کریں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کسی کا ایسا ہے ہی نہیں. یہ صرف اختصاص ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس واسطے میلاد بیان کرنا بدعت نہیں، میلاد بیان کرنا سعادت ہے، سنت ہے. سیدنا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے اندر بھی ہزاروں سبق ہے، ہزاروں سبقیں ہیں. فرمایا مجھے اللہ نے جب دنیا میں ظاہر کیا تو میں کون تھا؟ یہاں بھی کوئی مسائل ہے. جعلنی
جو بیان کی اپنی ذات کے لحاظ سے، ایک کائنات کے لحاظ سے اور ایک اپنے غلاموں کی صفات کے لحاظ سے، سب کو کوٹا دے دیا۔ میں کون تھا؟ سارے رسول کا سردار، سارے نبیوں کا خاتم، آخری نبی۔ پھر میں کون تھا؟ اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت، سارے جہانوں کی رحمت۔ مجھے ولادت کے وقت رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا۔ پھر فرمایا میں غر محجلین لوگوں کا قائد بن کے آیا۔ غر محجل کس امت کا لقب ہے؟ ہمارا لقب ہے غر محجل۔ امت مصطفیٰ علیہ السلام کا لقب ہے غر محجل۔ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ غر اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے ماتھے میں ہوتی ہے، اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے اگلی ٹانگیں بھی سفید ہوں، پاؤں اگلے پاؤں بھی پچھلے پاؤں بھی، وہ محجل ہوتا ہے۔ تو یہ کنایا کے طور پر سرکار نے کب استعمال کیا؟ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر میں ہزاروں امتیں ہوں گی، اربوں انسان ہوں گے، ہمارا دل ہوگا ملاقات کرنے کے، ہمارا یہ بھی ہماری چوائس ہوگی کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں مشکل بنے تو سرکار کرم تو فرمائے۔ آپ ہمیں میدان معاشر میں کیسے پہچانو گے؟ تو سرکار نے فرمایا تم چپ کیسے سکو گے؟ کیوں؟ انتم الغر المحجلون۔ فرمایا صرف تمہارے ہی چہرے روشن ہوں گے، تمہارے ہی آنکھ جہاں تک کوہنیوں تک روشن ہوں گے، اور تمہارے ہی قدم ٹخنوں تک روشنی بکھیر رہے ہوں گے۔ یہ غر محجل جو گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، سرکار نے امت کی روشنی قیامت کو ملے گی، اور انتم الغر المحجلون عربی گرامر کے لحاظ سے حاصل کیا۔ یہ فرق ہے۔ آج گورے برٹش شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، کھال ملے، دن میں 10 مرتبہ دھوئیں، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے فریش ہے۔ قربان جائیں مومن تیرے وضو پہ۔ برٹش وہ فرنگی صابن لگا لگا کے کھال دھوتا ہے، مومن وضو میں نامہ اعمال دھوتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا اسلام نے فرمایا گناہ جو ہے وہ نکلتے ہیں ناخنوں کے نیچے سے بھی، پلکوں سے بھی جھٹ جاتے ہیں۔ وضو کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، گناہ جہاں دیتا ہے۔ اور فرمایا باقی کسی کے لیے وہ فریش رہے گا 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اور یہ جو غیر الہامی دین والے ہیں ان کی، اور جو الہامی دین والے ہیں اسلام کے سوا، ان کا وضو دنیا میں، ان کا ہاتھ منہ دھونا دنیا میں کچھ وقت کے لیے ہے، اور مسلمان ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو تکلیف محسوس نہ کر۔ اس کا اثر قیامت تک برقرار رہے گا۔ قیامت کے دن جب سب کے چراغ گل ہو چکے ہوں گے، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میرا نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جدھر جدھر بھی نور ہوگا میرے امتی نظر آ رہے ہوں گے۔ تمہارے صرف چہرے ہی نہیں چمکیں گے، تمہارے ہاتھ بھی چمکیں گے، تمہارے پاؤں بھی چمکیں گے، تو تم تو بھولو گے ہی نہیں، تم تو سامنے ہی رہو گے۔ تو یہ جو قیامت کے دن اس امت کی شان ہے، اس کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہی میرے آقا اسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے غر محجل قوم کا لیڈر بنا کے بھیجا کہ معاشر کے دن جن کو اتنے انوار ملیں گے، رب ذوالجلال نے مجھے ان کا قائد بنا کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اب یہاں تک حدیث پہنچی، میرے آقا اسلام نے پھر حضرت جابر کی حوصلہ افزائی کی۔ کیسے؟ آخری جملہ ہاکذا کان بدء خلق نبی کا یا جابر۔ جابر اپنے نبی کا میلاد بیان کرنا ہو تو یوں بیان کیا کرو، ہاکذا اس طرح ہے، ہاکذا کان بد کہتے ہیں آغاز کو، ابتدا کو، خلق ہے تخلیق، ولادت، میلاد۔ ہاکذا کان بدء خلق نبی کا یا جابر، پھر اپنے آپ کو جابر کا نبی کہتے اور میں اے جابر اس طرح تمہارے نبی علیہ السلام کی نور کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا۔ تم نے اتنا پوچھا کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ہم نے کروڑا چیزیں تیرے سامنے بیان کر ڈالی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کا مضمون بزبان رسالت اور سنت ائمہ کی میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی۔ کتنی خوش قسمتی ہے 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج مسجد الرحیم میں